بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا ظاہری اعتبار سے بہت ترقی کر چکی ہے جس کا انسان بھی خود تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں سے انسان نے بہت فائدہ اٹھایا اور اللہ کے فضل سے بہت ترقی کی، لیکن ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، وسائل جیسے جیسے پیدا ہو رہے ہیں اور ترقی جیسے جیسے ہو رہی ہے، ویسے ویسے انسان کی پریشانیاں الجھنیں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ بیماریاں دیکھ لیجیے آپ، ہر آئے دن ایک نئی قسم کی بیماری، ہر آئے دن ایک نئی قسم کی آفت انسان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر کوئی انسان اس دنیا میں جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے، مصائب میں پڑا ہوا ہے، پریشانیوں میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی مقدمے میں ہے، سوچتا ہے میں اس سے سر دھو لوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا۔ کوئی بیمار ہے، سوچتا ہے میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاؤں گا، مجھے نجات مل جائے گی۔ اگر میاں بیوی میں تکرار ہے، سمجھتے ہیں کہ ان سے آپس میں تفریق ہو جائے گی تو ان کو نجات مل جائے گی۔ کوئی غریب ہے، سمجھ رہا ہے کہ غربت سے چھٹکارا ملے گا اور مال و دولت ملے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے انسان جتنا اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے تو کبھی اس کے مسائل حل نہیں ہونے کے۔ انسان کے سامنے موت کا مسئلہ ہے، یہ غریبی سے بڑھ کر ہے، بیماری سے بڑھ کر ہے، مقدمے سے بڑھ کر ہے، میاں بیوی کے جھگڑے سے بڑھ کر ہے۔ قبر کا مسئلہ ہے، حشر کا مسئلہ ہے، صراط کا مسئلہ ہے، حساب و کتاب کا مسئلہ ہے۔ ایک ایک مسئلہ اس زندگی کے اندر جتنے مسائل اور جتنی پریشانیاں سارے انسانوں کو آئی وہ ایک طرف اور قیامت کا جھٹکا ایک طرف۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا اے لوگوں دنیا میں جو تمہیں بیماری آ رہی ہے تم اس بیماری سے ڈرو، کہیں سنا آپ نے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا غریبی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میاں بیوی کے جھگڑے سے ڈرو، یہ بڑی چیز ہے۔ کلام پاک کا 17واں پارہ سورہ حج، پہلا رکوع، پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو تم اس دن سے جس دن کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ چھوٹے جھٹکے آدمی میں سہنے کی طاقت اور برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ جگر کا ٹکڑا سمجھتی ہے، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتی ہے، لیکن یہ جھٹکا اتنا دنیا میں ماں کو کتنی خطرناک مصیبت کیوں نہ آ جائے۔ کیا وہ اپنی اولاد کو کسی ماں نے بلایا؟ اس کو کینسر آیا، ٹی بی آیا، غریبی آئی، فقر و فاقہ آیا، بھوک مری آئی، شوہر نے مارا، شوہر نے ستایا، اولاد کو ماں کبھی فراموش نہیں کرے گی، اپنی ممتا کو نچھاور کرتی رہے گی۔ کہیں دیکھیے آپ خطرات اپنے اوپر ماں مول لے گی، اللہ تیری بلائیں مجھے دے دے، تیری بیماریاں مجھے دے دے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہا یہ جھٹکا اتنا خطرناک اور اتنا ہیبتناک
کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنی دودھ پلاتے بچے کو فراموش کر دے گی. بچے کے اسٹیجز ہوتے، ایک دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے، ایک نوالوں کو چبا کر بچوں کو کھلانے کی مدت ہوتی ہے، ایک رینگنے کی مدت ہوتی ہے، ایک چلنے کی دیوار پکڑ کر، اور ایک بھاگنے کی، پھر جوانی کی، پھر شادی شدہ. یہ تمام مراحل کے اندر بچے کو ماں کی ممتا کی ضرورت دودھ پلانے کی مدت میں ہوتی ہے. اپنے خون سے وہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، دودھ خون سے بنتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. جانوروں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ جو دودھ پیتے ہو ایک طرف گوبر کا خزانہ ہے اور دوسری طرف خون ہے، اور بیچ میں سے ہم دودھ کی نہر نکالتے ہیں. نہ تو خون کی آمیزش ہے، نہ تو گوبر کی بدبو ہے، پاخانے کی بدبو ہے. من بین فرس و دم، فرس پاخانہ اور دم خون، لبنا خالصا. یہ خون جو بنتا ہے یہ دودھ خون سے بنتا ہے. سب سے زیادہ اولاد ماں کے جو قریب ہوتی ہے وہ دودھ پینے کی مدت میں ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی مثال دے کر کہا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی دودھ پلاتے بچے کو سینے سے جھٹک کر باہر پھینک دے گی. اب اس کو کیا پتا کہ قیامت کیا ہے، حشر کا میدان کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے. رینگتا ہوا آئے گا، اپنی جان میری بھوک ختم نہیں ہوئی، وہ اپنی زبان میں کہے گا. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ وہ ماں بچے کی طرف مڑ کر قیامت کے جھٹکے کے حال میں یوں کہے گی میں تجھے نہیں جانتی کہ تو کون ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی قیامت کے جھٹکے کی وجہ سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اے لوگوں تم دیکھو گے قرآن پڑھنے والوں، قیامت کے دن یہ لوگ بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بیوی کے سامنے کھڑی جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے، اولاد مر گئی، ماں بے ہوش ہو جاتی ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. کہا کہ تم بے ہوش پاؤ گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. یہ جو نشہ آتا ہے شراب پینے سے آتا ہے، یہ نشہ آتا ہے نشیلی چیزوں سے آتا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. کسی نشے کی چیز کو استعمال نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. کئی امتحانات آئیں، حالتیں آئیں، آدمی قبر کے مرحلے کو یاد کر لے، سکرات کی سختی کو یاد کر لے، آخرت کی زندگی کو یاد کر لے، اس دنیا میں جینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. روتا پھرتا اس لیے کہ اس نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. کہتا ایک پیٹ کا درد میرا کم ہو گیا تو میری زندگی میں کیا بھی نہیں. اب سر کا درد آیا تو کہنے لگا ایک سر کا درد چلا گیا. اب دینی ملی نافرمان چڑیل کہنے لگ اس سے ایک نجات مل جائے. وہ اولاد پیدا ہوئی خبیث اور شیطان. کہا ایک اس سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ آلام کا گھر ہے. دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دنیا میں سکون مل گیا، دنیا میں راحت مل گئی، دنیا میں مجھے کوئی پریشانی نہیں، تو جنت کا ترجمہ کیا، جنت کا معنی کیا ہے؟ یہی جنت ہے. اللہ نے اس دنیا کو کبھی جنت بتایا؟ پریشانیوں کا گھر بتایا. حل اس کا یہ ہے کہ آدمی آخرت کے جھٹکے کو یاد کرے، قبر کی سختی کو یاد کرے، موت کی تکلیف کو یاد کرے. اس تکلیف بڑی مصیبت چھوٹی مصیبتوں کو ہلکا کر دیتی ہے. میں نے بتایا پہلے بخار اگر کسی کو آتا تھا تو سارے محلے والے کوئی ڈبل روٹی لے کر جا رہا ہے اور کوئی کافی بنا کر لے جا رہا ہے اور
کوئی گرم چیزیں لے کر جا رہا ہے کہ بڑی صاحب حاجی صاحب کو امام صاحب کو محلے میں بخار آ گیا ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا صاحب، بہت بڑی چیز تھی، اب بھیجا پھاڑ کر کھوپڑی توڑ کر اندر کا بھیجا نکال کر اور غلاظت نکال کر وہ کیا برین ٹیومر بھری پڑی ہے ہاسپٹل، کینسر سے بھری پڑی ہے، ہارٹ اٹیک جھٹکا کوئی نہیں لگتا، پہلے بخار پر جھٹکا لگتا تھا، وہ جو چیچک آتے تھے چیچک کے دانے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں دانے نہ آ جائیں، اور جب حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نے اس پر قابو پا لیا، لوگوں نے کہا اب ہم جنت کی زندگی گزاریں گے اگر ان لوگوں کو قبر سے نکالا جائے۔ کہا کہتے تھے کہ اگر چیچک کے دانے جانے کے بعد تم راحت کی جنت کی زندگی گزارو گے، یہاں برین ٹیومر ہے، بی پی ہے، کولیسٹرول ہے اور بلڈ کینسر ہے اور ایڈس ہے، وہ کہیں گے خدایا سارے جسم میں دانے دے دے، یہ بیماری نہ دے۔ ہر آنے والی بیماری، ہر آنے والی پریشانی، پہلے ڈلیوریاں گھروں کے اندر 7 روپے میں، 3 روپے میں، 2.5 روپے میں ہو جاتی تھی، ایک دائی عورت رہتی تھی، بچے کیلنڈر کے حساب سے پیدا ہوتے تھے، نہ چیکنگ کو کوئی جاتے تھے، نہ کوئی پریشانی تھی، سب کچھ آسان تھا، خدا کا خوف تھا، آخرت کا ڈر تھا۔ اب انسان نے دنیا کو سب کچھ بنا لیا اور وہ چاہتا ہے پوری طاقت کے ساتھ ایک مکان میں بنا دوں نا، میری ارمان ہے، میں جوڑوں کا غلام، میری جوڑوں کی ارمان ہے ایک مکان بنا دوں، یہ کلر مارا پھر نکالا، 10-20 ہزار روپے اس پر ضائع ہوئے، در پر فقیر روٹی مانگا، دیا نہیں، میری بیگم کے یہ پسند نہیں ہے، یہ پتھر چاہیے، یہ بیڈ روم میں ایسی سیٹنگ چاہیے، چاند کا کلر ایسا چاہیے۔ صاحب بنتے 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 تاج محل جب بنا تو تاج محل کی ٹھنڈک سے پہلے اس کا جنازہ نکل گیا، قدم نہیں لگ سکا۔ ایک آرزو تھی، لاکھوں، 1-2 نہیں لاکھوں مثالیں بتا سکتا ہوں، کہہ رہے تھے یہ فلور بن جائے، ایسا میرے سامنے منظر آ جائے، اور آنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ میرے بچے کی تمنا ہے، یہ میری بیگم کی تمنا ہے، میری اماں یہاں رہیں گی، اور ہر تمنا 1000 حسرتوں پر ختم ہو رہی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ آخرت رخی زندگی اپنائیں اور اس کو پہچانیں، اپنی زندگی میں اسے لائیں۔ کیا ہے قبر، کیا ہے موت، یہ جو مردہ جا رہا ہے کن چیزوں کو پار کر کر گیا اور کن چیزوں کو یہ سامنا کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بچے کی موت آ گئی، بچہ نابالغ، نماز فرض نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، اور اسلام کے کسی عمل کا وہ مکلف نہیں، نابالغ، مرے یا تو آراف میں رہے گا یا تو جنت میں جائے گا، علماء کا اختلاف ہے، لیکن جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اتنا نازک مسئلہ، اتنا نازک مسئلہ، اللہ کی قسم یہ میک اپ ختم ہو جائے گا، یہ گھروں کا سنوارنا ختم ہو جائے گا، کیا ہے زندگی، مڑ کر تو دیکھو۔ اگر آپ دیہات میں تھے، دیہات کی اس ندی کو یاد کرو جس کے اندر آپ پیپر کی کشتی بنا کر، ناؤ بنا کر اس پانی کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ یاد کریں ہماری مائیں اور بہنیں، گڑیا کا کھیل، یہ کون سی صدی کا کھیل تھا۔ اب کیا عمر ہو گئی، آپ کے دانتوں کو کیا ہو گیا، آپ کے بالوں کو کیا ہو گیا، آپ کے کمر کو کیا ہو گیا، کھڑے ہو کر کتنی رکعتیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کتنی رکعتیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کتنا دور کا نظر آتا ہے، اڑ کر دیکھو وہ گلیاں جہاں بچپنا گزرا، وہ گلیاں جہاں کھیل تماشے کیے، لہو و لعب کیا، یہ تو پاس میں لگتا ہے بچپنا، اور قبر دیکھو بالکل اس سے قریب ہے، بہت قریب ہے، اور ہم نے اس کو بلا رکھا ہے۔ یہ بلانے کی وجہ سے یہ تمام عذابات ہیں، عورتوں کے عذابات، یہ مردوں کے عذابات، یہ نوجوانوں کے چونچلے، یہ تمام کے تمام میرے اللہ کی قسم ہم نے موت کی سختی کو بلا دیا، قبر کے جھٹکے کو ہم نے بلا دیا۔
بڑے تو بڑے، بوڑھے تو بوڑھے، عابد تو عابد، زاہد تو زاہد، اللہ اکبر، یہ بے پردہ عورتیں کیا ہوگا تمہارا؟ شوہر کے مال میں خیانت کرنے والی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا تمہارا؟ آئینے کے سامنے صبح شام چہرہ دیکھ دیکھ کر بنانے والیاں کیا ہوگا؟ چھوٹے بچے خبر کے جھٹکے سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کے بارے میں آتا ہے، بچے کا جنازہ گیا، زاروں قطار ہونے لگی۔ کسی نے پوچھا سہیلی نے، اماں بچہ ہے بچہ، نہ نماز کا حساب ہے، میرے پر آپ پر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ہمارے کتنے سال ہوئے، اتنے سالوں میں دن کی 5 نمازوں کے اعتبار سے کتنی نمازیں ہم پر، کیا ہم نے تمام نمازیں پڑھی؟ اور اگر پڑھی سنت کے مطابق پڑھی، اور اگر پڑھی کیا اللہ کو ہم راضی کر سکے؟ ہے فکر؟ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کسی کو معاف نہیں کرتی، سوا کسی کو معاف نہیں کرتی، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اتنا جھٹکا دیتی ہے کہ بچوں کی ہسلیاں اور پھسلیوں کی ہڈیاں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں۔ کیا ہمیں عبادت پر ناز، داڑھی پر غرور، عمرے اور حجوں پر فخر و غرور، بچوں کو معاف نہیں کیا قبر میں؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، حضرت آپ کے بھی تو بچے تھے، ابراہیم، قاسم، طیب، جو مختلف نام تھے، 2 یا 1، یہ علماء کا اختلاف ہے، بچپنے میں انتقال ہوا، آقا نے کہا میرے بچے کو بھی قبر نے معاف نہیں کیا، میرے بچے کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرت زینب جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ایک تو آپ کی زوجہ مطہرہ ہے اور ایک آپ کی صاحبزادی ہے، آپ کی لڑکی کا نام بھی زینب ہے، انتقال ہو گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے لیے گئے اور جنازے کو رکھا گیا، قبر کو کھودا گیا، آقا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے، زاروں قطرہ رو رہے ہیں۔ کیا خطا تھی حضرت زینب کی؟ اس زمانے میں ٹیلی ویژن تھا، کیبل کنیکشن تھا، ناچ گانا تھا، رنڈیوں کے کپڑے تھے، عشق و معاشقہ تھا، اور یہ سب تھا، چاٹنگ کیا تھا، کیا تھا؟ کیوں رو رہے تھے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا؟ آسمان کی طرف دیکھتے روتے، آسمان کی طرف دیکھتے روتے، حتیٰ کہ رہا نہیں گیا، بٹیا کی قبر میں آپ اترے اور اتر کر جب باہر آئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، صحابہ کرام کو جی میں جان آئی کہ آقا رو رہے تھے اپنی بیٹی کی قبر کو سامنے دیکھ کر، کیا پتا کیا رخصتی کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے۔ فرمایا جب تدفین ہو گئی تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماجرا آپ کے ساتھ پیش آیا؟ رو رہے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے، رو رہے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے، اور قبر میں اترے اور پھر آپ آئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ۔ آقا نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے، میں قبر میں جب جھانک کر دیکھا، زمین کہہ رہی تھی محمد آپ کی بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گی، پھسلیاں ملے گی۔ میں نے کہا اللہ، میری بیٹی بڑی کمزور ناتوا، شہادت کا مقام اس نے پایا ہے، تیرے راستے میں شہید ہوئی ہے، اللہ رحم کا معاملہ کرنا۔ ایک مرتبہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ میں اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، میری بٹیا پر رحم و کرم کی بھیک میں نے مانگی، قبول نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ مانگا تو اللہ نے قبول کیا، تب میں قبر میں اترا۔ اللہ نے کہا آپ قبر میں اتریے، آپ کی برکت سے ہم جو ہے قبر کو پسلیوں کے ملانے سے روک دیں گے۔ یہ معاملہ ہے، اس معاملے کے رہتے ہوئے اور اس معاملے کے سامنے رہتے ہوئے کیا پریشانی، ایک وقت کی روٹی کم ہو جائے، کھانا کم ہو جائے، کپڑے میں پیون لگ جائے، شادی کا مسئلہ، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے مسئلہ؟ اور میں نے کہا یہ دنیا کی زندگی بے برکتی کی زندگی، 30 سال 40 سال
ہم نے اپنے بچپنے میں جو گلیوں میں کھیلا تھا، کودا تھا، جن مدارس میں مکاتب میں ہم نے پڑھا تھا، اب وہ مکاتب کو جاتے ہیں، ان گلیوں کو جاتے ہیں، نہیں لگتا کہ زندگی کی اتنی عمر اور اتنا حصہ ہمارے آگے چلا گیا، ہماری زندگی کی 3 نمازیں ہو چکی ہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ اللہ اگر 5 نمازوں کی مہلت دے، ورنہ ایک سلام اور دوسرے سلام کے درمیان کوئی ہماری ضمانت نہیں ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہم بچپنے سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے میں، اور بڑھاپے میں شیخوخیت کی طرف، اور پھر وہاں سے قبر کی طرف چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ میٹر بڑھ رہا ہے اور انسان کی عمر گھٹ رہی ہے۔ لیکن یہاں ہر حادثہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر بیماری آتی ہے چلی جاتی ہے۔ اگر یہی معاملہ قبر میں بھی ہو، فرض کیجیے کہ ہماری موت کے بعد ہمیں قبر میں دفن کیا گیا، 5000 سال بعد قیامت کو آنا ہے۔ اگر اس دنیا کی رفتار کے ساتھ قبر کے 5000 سال گزر جائیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب معاملہ رکھا ہے۔ ایک آدمی سفر میں گیا، 2:30 بجے 3 بجے سفر سے واپس آیا، کہا کہ ذرا کمر سیدھی کر لوں، لیٹ جاؤں۔ اب لیٹا، 5 بجے اذان کی آواز اٹھی اور جگ گیا، اور اس 1.5 گھنٹے نیند کے اندر ظاہر سی بات ہے بستر پر جاتے ہی اس کو فوراً نیند نہیں آئی، آدھا گھنٹہ تو کروٹ بدلا ہوگا، نیند کی کوشش کیا ہوگا، 1.5 گھنٹہ وہ سو سکا بمشکل۔ اب جو فجر کی اذان سن کر ہوتا، اللہ تیرا شکریہ، کہا کیا ہوا بھائی؟ مجھے کچھ لوگ آئے تھے، پکڑ کر لے گئے، امریکہ کی جیل میں ڈال دیا، یہاں سے میں بس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ تک گیا، ایئرپورٹ سے واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر اترا۔ کہا کہ 1.5 گھنٹے میں کیسے ہو جاتا ہے؟ تو عالم برزخ کی ایک جھلک یہ دنیا کی ہماری نیند ہے، اسی لیے کہا گیا النوم اخت الموت، یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ یہاں زمانہ کھینچا جاتا ہے، آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، قتل ہو رہا ہے، سزا ہو رہی ہے، مر رہا ہے، کم بات والا دیکھ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ سویا، لیکن اس کے لیے اس زمانے کو جیسے لبر ہوتا ہے، اسے کھینچو تو کھینچ جاتا ہے۔ میں کہوں اگر یہ دنیا کی عمر قبر میں ہو کوئی مشکل بات نہیں، تیزی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبر کی زندگی کو ایکسٹینڈ کر دیا، ہزاروں سال کے برابر کر دیا۔ اب 5000 سال اگر دنیا کے لگیں گے تو قبر کے لاکھوں سال قبر کے اندر خدا کے قہر کو انسان برداشت کرنا پڑے گا، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے کل کہا تھا نا، حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہ نے پوچھا کہ ایک عجیب چیز بتائیے، تو کہا کہ میں نے ایک باغ دیکھا، باغ کے سرے میں ایک آدمی انگور بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا بابا انگور دو گے؟ کیوں نہیں، لیجیے۔ میں نے لیا اور پوچھا قیمت کیا؟ کہا کہ بادشاہ کا دستور کے پردیسی مہمان کو انگور مفت میں دیے جاتے ہیں۔ میں باغ کو ختم کر کر اس سرحد پر پہنچا، وہاں مٹھائی کوئی فروخت کر رہا تھا۔ بابا مٹھائی دو گے؟ کیوں نہیں، لیجیے۔ میں نے مٹھائی لی اور میں نے قیمت پوچھی تو پھر اس نے وہی کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ یہاں مہمانوں کو مفت میں مٹھائی دی جاتی ہے۔ یہ لے لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ دنیا کی عمر سے 500 سال تک میں کہیں اور چلا گیا، کیا ضرورت اسی باغ میں لگے رہے؟ جہاں چاہے آسمانوں میں جائیں، کعبے میں جائیں، مدینہ طیبہ جائیں، وہ نیکوں کی مجلس میں آئے، پیران پیر کے درس میں آئے، بخاری کی حدیث میں ان کی مرضی گھوم رہے ہو۔ 500 سال کے بعد کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ وہ ملک کا جو بادشاہ تھا بڑا مہمان نواز تھا، جا کر دیکھے حالت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک دریا بہ رہا تھا، نہ باغ، نہ علاقہ، نہ آبادی، نہ حاکم، نہ محکوم، نہ انگور، نہ مٹھائی۔
تو ایک آدمی چل رہا تھا، ہم نے پوچھا بابا یہاں دریا کب سے بہتی ہے؟ ارے جاؤ دیکھو اپنا کام، ارے کئی سالوں سے یہ دریا بہتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نئے آدمی لگتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پھر 500 سال کے بعد آئے، پہلے 500 ہوئے اور یہ 500 ہوئے، 1000 آئے تو دیکھا کہ ویران ہے، دریا خشک ہو چکا ہے، پہاڑ ہے اور سنسان جگہ ہے۔ فرماتے ہیں بابا یہاں کوئی دریا تھا، کوئی باغ؟ ارے پاگل آدمی، ہم پشت چلے آ رہے اور یہاں تم کہہ رہے ہو کہ دریا ہے، باغ ہے؟ ارے بھائی صاحب یہ تو پہاڑ ہم زمانے سے دیکھ رہے ہیں، جنگل دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر چلے گئے، وہ 1000 اور یہ 500، 1500 سال ہو گئے۔ 1500 سال بعد جب آئے پھر وہی باغ، اور اس باغ کے اندر وہی راستہ، وہی انگور والا اور وہی مٹھائی والا۔ کہتے ہیں کہ ذرا جا کر آزمائیں۔ فرماتے ہیں گئے انگور والے کے پاس، بابا انگور دو گے؟ ہاں لینا کیوں نہیں بھیا، دیا۔ اور دینے کے بعد قیمت پوچھی تو انگور والے نے کہا بے وقوف معلوم ہوتے ہو، کل لیا تھا تو بتایا نہیں تھا کہ بادشاہ یہاں کا قیمت نہیں لیا کرتا۔ 1500 سال اور یہ کہہ رہا ہے کل، چلو آگے بڑھے۔ اور جب راستہ ختم ہوا مٹھائی والے سے کہا بابا مٹھائی دو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں، مٹھائی لی اور کہا کہ بابا قیمت۔ ارے بڑے بے وقوف ہو، کل مٹھائی لی تھی تو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا نرم دل ہے اور مہمان نواز ہے؟ ہم سے علماء نے بتایا کہ حضرت خضر کا کل اور آج اس درمیان دنیا کے 15,000 سال گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عالم برزخ جو اس دنیا کی بعد والی زندگی ہے، وہاں کا ایک دن دنیا کے 15,000 سال کے برابر ہے۔ آپ نے مردے کو گھر میں رکھا، حدیث میں آتا ہے جلد اسے دفن کرو، بیوہ کے لیے کوئی جوڑا ملے اسے تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت آ جائے قضا نہ کرو۔ اور مردے کی تقسیم میں فرمایا اگر وہ نیکوکار ہے تو تم نے اس کو جنت تک پہنچانے میں، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، وہاں تک پہنچانے میں دیر نہیں کی۔ اور اگر وہ برا ہے تو اب تم اس کو 1 گھنٹہ رکھتے ہو تو آخرت کے 1500 سال، اور پھر 1 گھنٹہ رکھتے ہو 3000 سال، اتنا اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے، فرشتے کوڑے مارتے رہتے ہیں، تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ دفن کرو، خدا کے عذاب کو گھر میں کیوں رکھتے ہو؟ اگر نیکوکار ہے تو اس کی منزل کو اس چیز تک پہنچا دیا تم نے، اور اگر بدکار ہے اس کو پٹ رہا ہے، جوتیاں کھا رہا ہے، تو اپنے گھر کو عذاب کا مسکن تم کیوں بناتے ہو؟ کوئی آئے نہ آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مردوں کی تقسیم کے اندر جلدی کیا کرو۔ اب قیامت کا جو جھٹکا ہے، قبر کا جو جھٹکا ہے اور قبر کی جو سانس ہے وہ پھیل جاتی ہے دنیا کے 1 دن کے مقابلے میں، 1500 سال کے مقابلے میں پھیل جاتی ہے۔ تو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں 1 دن گزرا، لیکن دنیا کے 1500 سال میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ 1 گھنٹے میں قبر میں مردے کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سامنے قبر کا مرحلہ، یہ ہے ہمارے سامنے موت کا جھٹکا، اور یہ ہے قیامت کا جھٹکا۔ ارے میری آپ کی بات دور کی، اور کسی ولی، کسی محدث، کسی امام، کسی پیران پیر، کسی وقت کے حسن بصری اور کسی رابعہ بصریہ کی بات دور کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ قبر کے بارے میں تذکرہ کرتے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمثیل دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبر میں ان کو جب ڈالا گیا، ان کو اللہ نے ان کی قبر کو ایسا بنایا کہ بال کی طرح باریک ہو گئے۔ اور صحابی تو صحابی،
لیکن یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ کے اندر ایک خاص مقام رکھنے والے. میں نے آپ کو بتایا صحابی کے ناخن میں جو میل ہے، اس ناخن کے میل کا پوری دنیا کے اولیاء مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب شان اور ایک عجیب آپ کی کیفیت، انشاءاللہ وہ کیا واقعہ ہے میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا. قرض کی وجہ سے پریشان حال ہوں، عید وغیرہ کے لیے سنگا وغیرہ سے قرض لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے اندر یہ کپڑا پہننا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب ہم لوگوں نے منا لیا ہے. ہماری عید تو اسی دن ہے کہ جب ہماری موت کلمہ طیبہ کے ساتھ ہو جائے. ہزاروں عیدیں آئیں گی، ہزاروں عیدیں جائیں گی، ہزاروں براتیں آئیں گی، ہزاروں براتیں جائیں گی. ہماری عید اور ہماری برات وہی ہے کہ جو دن قبر میں ہم 3 سوالوں کا جواب دینے، اور جس دن ہمیں فرشتے کہیں نم کا نومت العروس. اور آج کل یہ سنگا کا عذاب جس کے اندر مسلمان مبتلا ہے، یہ بڑا خطرناک عذاب ہے. خاص طور سے یہ عورتوں کو شکار کرتے ہیں. مرد اگر بات بھی کرنے جائے وہ کہتے ہیں اگریمنٹ عورت سے ہوا ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے، واپس بھیج دیتے ہیں. جس عورت کی پرچھائی کو دیکھنا شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں بتایا گیا، جس عورت کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو غیر محرم استعمال کرنے کی اجازت نہیں، آج غیر مسلم ہندو سنگا والے مسلمان ماں اور بہنوں کی آبرو سے کھیلے، ان کے جسم کو چھوئیں. فاطمہ نام کی عورت، عائشہ نام کی عورت، فتیجہ نام کی عورت، ان کو دیکھ کر وہ احترام کریں جو زندگی میں کبھی انہوں نے اپنے خاوند کا نہیں کیا اور اپنے شوہر کا نہیں کیا. یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے مسلمانوں پر. مسلمان اس سے بچیں، قناعت کی زندگی گزاریں، سادگی کی زندگی گزاریں. یہ سب حرص والی زندگی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. فلاں گھر میں کلر ٹی وی ہے، فلاں گھر کے اندر فلاں چیز ہے، فلاں عورت فلاں زیور ڈالتی ہے، شوہر کما نہیں سکتا تو جاؤ سنگا والوں سے قرض لو. تو ادا کون کرے گا؟ شوہر ہی کرے گا. تو اب شوہر ادا نہیں کر سکا تو اب وہ تنگ کرنے لگتے ہیں، عورت کو الگ الگ تنہائیوں میں بلاتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سنگا والوں نے تنگ کیا تو عورت سم ٹینک میں ڈوب کر مر گئی ہے، کوئی خودکشی کر کے مر گئی ہے، کوئی ریل کی پٹری پر آ کر مر گئی ہے، کسی کا سہاگ اجڑ گیا ہے اور کسی کی آبرو لٹی ہوئی ہے. اس لیے آپ کے گھر میں یہ لعنت آئی ہو، اللہ کے لیے اس لعنت سے چھٹکارا پائے. آپ بھوکے رہ جائے، پیٹ پر پتھر باندھے، گرم پانی کی ہنڈیا میں کنکریاں ابال کر بچیوں کو ہمارے بڑوں اکابر کی طرح دلاسا دیں، ایک مٹھی چاول کی پانی بنا کر آپ گزارا کر لیں، اللہ کے لیے عذاب کا شکار نہ ہو. یہی کرناٹک کے علاقے میں جو آندرا کی سرحد کے اندر لگا ہوا ہے، ایک سنگا کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. یہ سنگا ایک تو یہ ہے جسے ہندو لوگ چلاتے ہیں، بعض وہ تنظیمیں ہیں جو عیسائی ہیں، یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہیں. یہ مشین لا کر سلائی کی دیتے ہیں، یہ پڑھنے والے بچوں کو کمپیوٹر دیتے ہیں، یہ کالج میں ایڈمیشن کے نام پر قرض دیتے ہیں. یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ ڈاکو ہیں. ان کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ہماری ممالک کو اجاڑا ہے، انہوں نے بیت المقدس کے اندر خون خرابہ کیا ہے، انہوں نے انسانیت کا ننگا ناچ ناچا ہے. یہ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، یہ خطرناک ہمارے آستین کے سانپ اور دشمن ہیں. چنانچہ وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون کا جب انتقال ہوا، جو بوڑھی ماں کی عورت تھی، 70-80 سال کی عمر تھی، انتقال جیسے ہی ہوا اولاد نے مسجد سے جنازہ منگایا، غسالن عورت کو بلایا، اب غسل دیا گیا. قریب تھا کہ اس کو جنازے میں رکھا جاتا، کہیں وائی فائی کرتی ہوئی ایمبولینس آئی اور کہا کہ اس پر ہمارا ادھیکار ہے. بچے رونے لگے، پیٹنے لگے، دماغ خراب ہے، بھائی ماں ہماری ہے، تم لے جاؤ گے. اور جا کر تھانے میں کمپلینٹ کیا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ایمبولینس لاتے ہیں اور ہماری ماں کے لاشے پر ادھیکار جتاتے ہیں، حق جتاتے ہیں کہ یہ لاشا ان کا ہے. تو جب کمپلینٹ لکھایا گیا تو پولیس والوں نے، تھانے دار نے ان لوگوں کو بلایا تو انہوں نے ایسے ایک فائل رکھی. جب سنگھا والے یا کوئی غیر مسلم تنظیم یا بینک والے لون دیتے ہیں تو ہمارے مسلمان
اتنے کچے ہیں مال و دولت کے، اتنے کچے ہیں کہ اب جتنے فارموں پر سائن کرنے کا آنکھیں بند کر کر آمنا صدقنا آمنا صدقنا، یہاں مولوی چیختا رہا نماز نہ پڑھو گے برباد ہو جاؤ گے، داڑھی منڈاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، برقع جو ہے چھوڑو گے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ پلے نہیں پڑتا۔ وہ 1000 10,000 کیا دیا، اب اپنا ایمان اس کو کرتے گئے تو اس میں وہ تنظیم والوں نے، عیسائیوں نے ایک فائل تھانے دار کے ٹیبل پر رکھی، دیکھیے صاحب یہ 8واں پیج ہے، اس پیج کے اندر اس ماں کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، آپ جانچ کروا لیجیے یہ انگوٹھا جعلی ہے یا اصلی ہے۔ جب تحقیق کرائی گئی پتا لگا کہ یہ انگوٹھا اوریجنل ہے، ماں ہی نے لگایا ہے، ابھی اس کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ جب اس کا ایگزام لیا گیا اور اس کی تحقیق کی گئی تو اس پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ تم ماہانہ کر قسطوں میں قرض ادا کرو گی، اگر قرض ادا کرنے کے درمیان تمہاری موت ہو گئی تو تمہارے جسم پر ہمارا حق ہے۔ یہ دیکھو خود ماں کا اگریمنٹ ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تھانے دار نے کہا، پولیس اسٹیشن والوں نے کہا بھائی قانونی اعتبار سے پہلے ہی اپنا جسم ان کے حوالے کر چکی ہے، تو جیتے جی جس ماں نے، جس بوڑھی عورت نے کبھی اپنا سایہ غیروں کو نہیں دکھایا، آج اولاد دیکھ رہی ہے کہ اس ماں کو غیر اپنے مکان کے اندر لے جا کر عیسائی طریقے سے اور عیسائی رسوم، مذہبی رسوم کو ادا کر کے تسلیم کر رہے ہیں۔ غرض بری بلا ہے، بری بلا ہے۔ اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ 100 جن آپ کے جسم میں آ جائیں، اسے برداشت کر لو، کسی کا ناحق 1 روپیہ نہ لو، کبھی قرض نہ لو، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ سادگی کی زندگی اپناؤ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑوں کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے، چھوٹا بھیا پہنتا تھا، ماں کی ساڑی پرانی ہو جاتی، اس میں پردہ سلا جاتا تھا اور اس کے اندر لحاظ سلا جاتا تھا، تکیے کا کور سلا جاتا تھا۔ اب فیشن میں تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ جتنی سادگی کی زندگی گزارو گے اتنا آرام ملے گا، ورنہ وہ انجام ہوگا جو اس خاتون کا ہوا کہ موت کے بعد اور اولاد روتی رہ گئی، پھٹتی رہ گئی، اپنے آنکھوں کے سامنے وہ ایک فاتحہ پڑھنے کی لائق نہیں تھی، جنازہ کی کنڈا دینے کے لائق نہیں تھی، مسلمانوں کے قبرستان میں قبر کھود کر منہا خلقناکم کے ڈھیلے دینے کے لائق نہیں بنی۔ ضرورت سے زیادہ پیر مت پھیلاؤ، ہماری روزی اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے، اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہے۔ یہ کام مت کرو، دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی پھانسی لے کر یا جل کر مر جاتے ہیں، لوگ اس گھر میں دوسرے لوگ رہنے کے لیے گھبراتے ہیں، مرے ہوئے شخص کی روحانی ان پر حملہ نہ کر دے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ لوگوں کا ایک برا گمان ہے کہ جو آدمی جل کر مرتا ہے، خودکشی کر کے مرتا ہے، تو اس کی روحانی پھرتی رہتی ہے، اور اس کی نیچرل ڈیتھ یعنی قدرتی موت جب اس کو آنا ہوتا ہے، جب تک یہ گھومتی رہتی ہے، تو شیطان بھی یہ چیز لے کر بے وقوف بناتا ہے۔ ہم نے سوچا تھا تو شیطان نے کہا مرو، جب تم غلط چیزیں گھڑتے ہو، نبی کی بات مانتے اور خدا کی بات نہیں مرو، تو وہ کیا کرتا ہے، اب اس کا جسم اور اس کی آواز لے کر وہ گھر میں چکر کاٹنے لگتا ہے اور اس کی آواز کاٹتا ہے۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی گر رہی ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے۔ علیین کے اندر نیکوں کی روحیں رہتی ہیں، اور سجین 7 زمین کے نیچے ایک قید خانہ ہے، اس کے اندر برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ اب جو مرا یا تو برا ہوگا یا تو اچھا ہوگا، اگر اچھا ہوگا تو وہ علیین کے اندر ہوگا، اور اگر برا ہوگا سجین میں ہوگا۔ کبھی روح جانے کے بعد واپس نہیں آتی، اگر اللہ چاہے کبھی کسی کو دکھا دے اور کسی کو سامنا کرا دے، ایک وقتی بات ہے، خدا کی قدرت ہے اور خدا کا کرشمہ ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں نے سوچ رکھا ہے۔ بعض لوگ بیت الخلاء کے احاطے میں کھڑے ہو کر موبائل میں باتیں کرتے رہتے ہیں، الگ سلیک بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے بیت الخلاء سے آنے کے بعد تو یہ ہے کہ آدمی اگر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا بھول گیا، اندر جا کر نہیں پڑھ سکتا۔ اب السلام علیکم، السلام اللہ کا نام ہے، ورحمت اللہ اللہ کا نام ہے، رحمت اللہ کی ہے۔ اب یہ کیسے برداشت ہوتا ہے؟ ارے ذرا صبر نہیں کر سکتے،
آپ اسے سائلنٹ رکھ کر جائیں یا اس کو بند کر جائیں، بیت الخلاء کے اندر موبائل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سامنے والے نے پوچھا بتائیے صاحب کیسے ہیں، آپ کے زبان سے ایک جملہ ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے جملہ نکلا، اللہ کا فضل ہے، یہاں پیشاب کی جگہ ہے، پاخانے کی جگہ، اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہرگز جائز نہیں، اس کو استعمال مت کریں۔ ایک شخص نے چوری کی توبہ کیا اور اپنی زندگی میں چوری کی ہوئی رقم اور چیزیں واپس کرنا چاہے، اس کی صورت کیا ہے؟ اگر جن افراد سے اس نے پیسہ لیا چوری کی وہ افراد معلوم ہیں تو ان تک پہنچا دے، وہ جا چکے ہیں ان کے اہل خانہ کو پہنچا دیں، باپ مر گیا اولاد کو دے دے، شوہر مر گیا بیوی کو دے دے، یہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ بہت تلاشا لیکن نہیں ملا تو اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر 5,000 روپے لیے تھے اور وہ مر گیا، اب ان کا اتا پتا نہیں، نہ اولاد ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، یہ 5,000 روپے مسجد کی تعمیر میں مدرسے کو دان دے دے، چندہ دے دے، اللہ سے دعا کرے رب کائنات مجھ سے خطا ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، اب تلاش رہا ہوں نہیں مل رہا ہے، میں نے اس کے نام سے آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا، اے اللہ اگر وہ کافر ہے اور جہنمی ہے، اے اللہ 5,000 کے بدلے عذاب میں تخفیف کرنا، ہلکا کرنا، اور اگر مومن ہے مسلمان ہے مولا اس کے عذاب کو معاف کرنا اور جنت مرحمت فرمانا، یہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قیامت میں بچ پائے گا۔ اعمال قرآنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں قرآن کی آیتوں سے کون سی بیماری کون سی مشکل کا کیا علاج ہے۔ عامل لوگ کتاب لکھتے ہیں اجازت نہیں دیتے، ہمارے اکابرین فراخ دل ہوتے ہیں، وسیع الظرف ہوتے ہیں، حضرت کے یہ اعمال سے جو امت کو آپ فائدہ پہنچایا کرتے تھے، تو حضرت وفات سے پہلے اس کتاب کو لکھ کر آپ نے امت کو اجازت بھی دے دی کہ آپ ان اعمال کو کر سکتے ہیں، یہ اعمال قرآنی ہے، جاتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ موسیٰ خان صاحب کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ نور جہاں صاحبہ بیمار ہیں، اللہ سے شفا نصیب فرمائے۔ قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ قرض داری کی جو رہائی کی شکلیں پیدا فرمائے۔ ممتاز صاحبہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے شفا نصیب فرمائے۔ منیرہ بیگم صاحبہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سے شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔